بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا۔ آپ کو اس قدر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مانگ لی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج سے 4500 قبل مسیح یہاں صرف کالے پہاڑ ہی نظر آتے تھے، انسان کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ اس جگہ اس قدر گرمی ہوتی کہ پرندوں کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اگر آپ لوگ مکہ کے پہاڑوں کو غور سے دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ 4500 قبل مسیح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ملک شام کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس جگہ پہنچے، اس وقت نہ یہاں پر آبادی، نہ کوئی چشمہ اور نہ کوئی آدمی تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو آدم علیہ السلام پھر ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کو آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ اس کی بنیادیں منہدم ہو گئیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے خانہ کعبہ کے ارد گرد بے شمار بلڈنگ بن چکی ہیں۔ ایک وقت تھا ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑا ہے یا اللہ کے حکم سے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اب آپ جائیے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، ایک طرف عورت ذات، دوسری طرف تنہائی، تیسرا ایک چھوٹا سا نامولود بچہ اور چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا۔ یہ کس طرح آزمائش کی گھڑی تھی۔ اس جگہ اس قدر پتھریلے سخت پہاڑ ہیں کہ آج بھی اس جگہ پہنچ کر انسان خوف کھاتا ہے۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے گرمی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ پر لاکھوں درود و سلام ہو جنہوں نے اس پاک شہر کو آباد کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک لمبی دعا مانگی اور ملک شام کی جانب چلے گئے۔ اس وقت ان کے پاس کچھ کھجوریں اور پینے کے لیے کچھ پانی تھا۔ کھجوریں اور پانی ختم ہونے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا۔ ان کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا، بچہ پیاس اور بھوک سے تڑپنے لگا۔ سامنے جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے صفا کا پہاڑ ہے، جبکہ دوسری جانب جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے مروہ کا پہاڑ ہے۔ اس کے آس پاس آبادی بھی بڑھتی گئی، بیت اللہ کی تصویر بھی ہوتی رہی، پھر پہاڑوں کو کاٹ کر چھوٹا کرتے گئے۔ اب ان جگہوں پر چھوٹے چھوٹے برائے نام کے پہاڑ ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھوک نے بہت ستایا۔ بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگا۔ ماں نے بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ ماں نے بچے کو اس جگہ لٹا دیا۔ پھر ماں باگر صفا کی پہاڑی پر چڑھی تاکہ انہیں کوئی مسافر دکھائی دے۔ دوسری طرف مروہ کا پہاڑ ہے، آپ باکر مروہ کے پہاڑ پر آئی تاکہ کوئی پانی کا اثار نظر آئے۔ پھر آپ دوبارہ صفا کی پہاڑی پر آئیں، لیکن اس جگہ بھی پانی کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی وجہ سے رونے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ ماں پھر بچے کے پاس آئی، اس کے بعد پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پھر باکر مروہ کی پہاڑی پر گئیں۔ اس طرح وہ کبھی بچے کے پاس جاتی، کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی تو کبھی مروہ کی پہاڑی پر پہنچ جاتی۔ یوں حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائے، لیکن انہیں پانی کا سراغ نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ اس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے۔ اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب بچے کے پاس پانی کا چشمہ دیکھا تو خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا، خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا ہے۔ اسی پانی کو پی کر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے۔ پھر شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ قبیلہ بنو جہرم کے کچھ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔
تو کہنے لگے بے شک یہ پرندے پانی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر دوسرے ساتھیوں کو کہنے لگے ہم اس میدان سے اچھی طرح واقف ہیں، یہاں پر پانی کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر قبیلہ والوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے واپس آ کر بتایا وہاں پر پانی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے کہا ہاں، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ پھر اس جگہ بہت سے لوگ آ کر آباد ہوتے گئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کے لیے چشمہ جاری کیا تو کہنے لگے تم اپنی جان کا خوف نہ کرو، بے شک یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد مل کر بنائیں گے۔ اس وقت بیت اللہ ایک ٹیلے کی طرح تھا، جب بارش ہوتی تو پانی دائیں بائیں جانب سے نکل جاتا۔ جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو اللہ کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا میرا گھر تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کے قریب اللہ کا گھر بنایا۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ زمزم کا کنواں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ گھر کس طرح بنایا گیا اس کی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں جس میں ہر پوائنٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار تو ہماری کوشش قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ بنو جہرم کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت عزت اور احترام کرتے۔ ان کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ پھر وقت گزرتا گیا، زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ زمزم کے کنویں کو کھودو، انہوں نے اس کو وہم جانا۔ پھر دوسرے دن کسی نے خواب میں کہا زمزم کے کنویں کو کھودو۔ آپ اٹھے اور کہنے لگے اگر یہ خواب سچا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام کا پتہ بتائے گا جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ تیسرے دن پھر آپ کو خواب آیا کہ آب زمزم کا کنواں اس جگہ موجود ہے جہاں کل تم ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کو کھوتے دیکھو گے۔ اگلے دن جب آپ وہاں پہنچے تو ایک کوے کو زمین کو کھوتے دیکھا۔ مکہ والوں نے آپ کی مخالفت کی، مخالفت کے باوجود بھی آپ نے آب زمزم کا کنواں کھودا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے وقت زمزم کے کنویں کے گرد پتھروں کی ایک دیوار بنائی گئی جو عباسی دور تک قائم رہی۔ جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا انہوں نے اس کے ارد گرد ایک پنجرہ بنوایا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو زمزم کے کنویں کے اوپر لوہے کی جالیاں تھیں، اوپر تانبے کی بالٹی ہے جس کی مدد سے کنویں سے پانی کو نکالا جاتا۔ اس کے اوپر ایک لوہے کی پلی بھی ہے اور بالٹی کے ساتھ ایک رسی اور پلی کو استعمال کرتے ہوئے زمزم کے پانی کو نکالا جاتا۔ ویڈیو میں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو رسی کی مدد سے پانی کو نکال کر ایک آدمی لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اس وقت مختلف قسم کی بالٹیاں استعمال ہوتی اور پانی پینے کے بھی مختلف برتن تھے۔ یہ بکری کے کھال کی بنی ہوئی مشق ہے جس سے لوگوں کو اور مسافروں کو پانی پلایا جاتا۔ اس کے علاوہ مٹی کے برتن بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ وہ برتن ہے جس سے حاجی پانی پیتے تھے۔ ویڈیو میں آپ کو جو سکے دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ سکے ہیں جو کنویں سے نکالے گئے۔ کہا جاتا ہے یہ سکے کئی 100 سال پرانے ہیں۔ دوستو اب تو پانی کی پائپ لائن مدینہ تک پہنچائی جا رہی ہے، مگر عثمانی دور میں آب زمزم کو اونٹوں کے ذریعے مدینہ تک پہنچایا جاتا۔ دوستو زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے 21 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو، زمین کے نیچے آب زمزم کے 2 چشمے ہیں۔ 2 سائیڈ سے آب زمزم آ رہا ہے، ایک خانہ کعبہ کی سائیڈ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے، دوسری سائیڈ کے پانی کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا یہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمزم کا پانی آتا ہے۔ تصویر میں دیکھ سکتے ہو کس طرح زمزم کا پانی چشمے سے نکل رہا ہے۔ زمزم کی کل گہرائی 31 میٹر ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر دونوں سائیڈ سے پانی آ رہا ہے، یہ پوائنٹ 0.5% چوڑا ہے۔ اس پوائنٹ سے جہاں آب زمزم نکل رہا ہے یعنی اوپر تک 13.5 میٹر ہے۔ یوں آب زمزم 3 طرف سے آ رہا ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ اس کے 3 پوائنٹ ہیں، وہ بھی اس جگہ جہاں سخت پتھریلے پہاڑ ہیں اور گرمی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ شروع میں ہر کسی کو زمزم کے کنویں تک جانے کی اجازت تھی،
تصویر میں دیکھ سکتے ہو اس پوائنٹ پر کنویں کے اندر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئیں۔ اس عمارت پر ٹوٹیاں لگی تھی جہاں سے لوگ پانی بھرتے اور پیتے تھے، اور سامنے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ زمزم کنویں کے بالکل اوپر تھی۔ چنانچہ اس جگہ طواف کرنے والوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ طواف کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، لہذا اس عمارت کو ختم کر دیا گیا۔ اس جگہ جو آپ کو سیڑھیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ ویسے کی ویسی بنائی گئیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں کی زیارت کروائے۔ جب آپ لوگ سیڑھیاں اتر کر اس جگہ جاؤ گے وہاں ابھی بھی بیر زمزم لکھا ہے۔ پھر شاہ فہد نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تصحیح کی تو ان سیڑھیوں کو بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ زمزم کے چشمے کو نیچے لے جایا گیا۔ پھر طواف کی جگہ پر نشانی کے طور پر بیر زمزم لکھا گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جگہ زمزم کا کنواں ہوا کرتا۔ پھر اب دوبارہ بیت اللہ کی تصحیح کی جا رہی ہے، لہذا اس نشانی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ ہے آب زمزم کا کنواں۔ کنویں کے اوپر سبز رنگ کا پتھر لگایا گیا، اس کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی موٹریں لگائی گئیں۔ پہلی موٹر 24 گھنٹے چلنے کے بعد دوسری موٹر 24 گھنٹے چلتی ہے۔ یہاں سے پانی کو نکال کر پورے مکہ کے لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو پائپ کے ذریعے مکہ سے باہر کنگ عبدالعزیز پروجیکٹ پر لے جایا جاتا ہے۔ اس جگہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹینک موجود ہیں۔ ان ٹینکوں کو مسجد نبوی کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام مراحل میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب یہ پانی مدینہ میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک خاص مندر ہی اسے کھول سکتا ہے۔ اب مکہ سے مدینہ کے لیے ایک بڑی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ زمزم کے پانی کو ہفتے میں ایک دفعہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو خاص مشینوں کے ذریعے بوتلوں میں بھرا جاتا ہے، پھر یہ بوتلیں زائرین یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ یوں آب زمزم پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں زمزم لے کر جانا چاہتے ہیں انہیں ایئرپورٹ پر 10 ریال میں ایک بوتل ملتی ہے۔ یہ بوتل سیل پیک ہوتی ہے اور اس کی پیکنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ خانہ کعبہ کے سین سے پانی کو بھر کر ٹھیک طریقے سے پیکنگ نہ کرتے، جس کی وجہ سے جہاز کے اندر یہ بوتلیں کھل جاتی، بہت سے لوگوں کا سامان خراب ہوتا۔ اب گورنمنٹ کا منظور شدہ آب زمزم ہی آپ لے جا سکتے ہو۔ خانہ کعبہ کے سین میں جگہ جگہ ٹوٹیاں لگی ہیں جہاں سے آسانی سے پانی کو بھرا جا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے کونے کونے میں زمزم کے بھرے ہوئے کولر لگائے گئے تاکہ حاجیوں کو پانی کی کسی بھی طرح کی قلت نہ ہو۔ پانی کو کولروں میں بھرتے وقت ہر لحاظ سے صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کولر کے اوپر جو سٹینڈ ہے اس پر بورڈ کی شکل میں ہدایات بھی لکھی ہیں اور پانی پینے کے آداب بھی لکھے ہیں کہ پانی کو کس ہاتھ سے پیا جائے، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، پانی کو کتنی سانسوں میں پیا جائے، پانی پینے کے بعد کیا کہنا ہے۔ دوستو یہ صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اس پہاڑی پر سب سے پہلے چڑھی، لیکن اب اس پہاڑی پر جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بالکل سامنے مروہ کی پہاڑی ہے جہاں سے صفا کی طرف آیا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں پر آرک نما دیوار تھی جس کے اندر سے لوگ آتے، لیکن اب ان پہاڑیوں پر شیشے لگائے جا چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کو پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا۔ جو لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صفا سے مروہ کی جانب 7 چکر لگاتے ہیں۔